السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فقیر ابو حنظلہ محمد بلال انور رضوی پلاموی مرکز الدراسات الاسلامیہ جامعۃ الرضا و مرکزی دارالفتہ بریلی شریف آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ سے مراد عوام اہل سنت۔ سید شاہ مدنی میاں قبلہ زیدہ مجدہ کی جانب سے وائرل ہونے والی ایک دوسری کلپ سننے میں آئی ہے، اور میں نے خود سنی ہے کہ سید صاحب قبلہ سے ایک سوال ہوا کہ سنی وہابیہ سے یا وہابی سنیہ سے نکاح کر سکتا ہے یا نہیں۔ اسی میں دوسرا سوال یہ ہے کہ وہابی اگر نکاح پڑھائے تو نکاح کا کیا حکم ہے۔ دوسری شق کا جواب، اس پر ہمارا کلام نہیں، کلام پہلی شق کے جواب پر ہے۔ حضرت نے جواب دیتے ہوئے دو سطحی جملے ارشاد فرمائے۔ سب سے پہلا سطحی جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ مسئلہ کافی پیچیدہ ہے، ابھی یہ مسئلہ واضح ہی نہیں ہو سکا کہ سنی کون ہے وہابی کون ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ یہ عوام کے سمجھنے کی بات ہے۔ جسے وہابی کہا جاتا ہے اس نے ابن عبد الوہاب کی کوئی یہ کتاب پڑھی بھی، وہابی ہو گیا۔ یہ وہ دو سطحی جملے ہیں جن جملوں کو خاص تو خاص کوئی عام بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ آپ سے سوال ہوا مناکحت کا، آپ جواب ارشاد فرماتے مناکحت جائز ہے یا نہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا وہابی کی لڑکی سے یا وہابیہ سے، وہابی کی لڑکی سے مراد وہابیہ ہی ہے، وہابیہ سے سنی کا نکاح یا سنیہ سے وہابی کا نکاح جائز ہے یا نہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ارتداد کے بعد چونکہ جو ارتداد کا حکم ہے جماعت پر ہے، جماعتی حکم بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی خود کو وہابی کہتا ہے گرچہ اس کا عقیدہ کفریہ نہیں ہے، پھر بھی گمراہ ضرور ہے اور گمراہوں سے مناکحت جائز نہیں ہے۔ وہابی سے نکاح کا جہاں بھی مسئلہ آیا، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کے جواز کی کوئی راہ نہ نکالی، بلکہ فرمایا ان سے مناکحت جائز نہیں۔ ایک جگہ نہیں، متعدد جگہ پر یہ مسئلہ موجود ہے۔ لیکن سید صاحب نے جواب نہ دے کر کے جو انداز گفتگو اپنایا ہے، اس انداز گفتگو سے صاف یہ مترشح ہے کہ ان سے مناکحت جائز ہے، حالانکہ اس کا جواب صرف اتنا تھا کہ وہ گمراہ ہیں اور گمراہوں سے مناکحت جائز نہیں ہے۔ افسوس ہے اس جملے پر جو حضرت نے فرمایا کہ ابن عبد الوہاب کی کوئی کتاب پڑھی بھی اور وہابی ہو گیا۔ کیا وہابی ہونے کے لیے ابن عبد الوہاب کی کتاب کا پڑھنا ضروری ہے؟ میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، علامہ فضل حق خیر آبادی علیہ رحمۃ و رضوان سے، ان کے علاوہ دیگر ہمارے اکابر میں سے کسی سے کہیں یہ منقول نہیں کہ وہابی ہونے کے لیے ابن عبد الوہاب کی کتاب کا پڑھنا ضروری ہے، یا اسماعیل دہلوی کی کتاب کا پڑھنا ضروری ہے، یا اشرف فیلی تھانوی، قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی، خلیل احمد امبیٹوی وغیرہ کی کتابوں کا پڑھنا ضروری ہے۔ نہیں، ہرگز ضروری نہیں ہے، اور نہ ہی کسی فقیہ نے کہیں یہ لکھا۔ پھر یہ کہنا، میں کہتا ہوں کوئی شخص ہے جس نے کسی کی کتاب نہیں پڑھی ہے لیکن اس کا عقیدہ وہی ہے جو وہابیوں کا عقیدہ ہے، کافر ہوگا کہ نہیں؟ جو طواغیت اربعہ کا عقیدہ ہے وہی عقیدہ رکھتا ہے، کتاب کسی کی نہیں پڑھی ہے، وہابی ہوگا یا نہیں؟ یقیناً حتماً قطعاً وہابی ہوگا اور کافر و مرتد ہوگا۔ لہذا ایسے سطحی جملے ارشاد فرما کر اور قوم میں انتشار نہ بڑھایا جائے، بلکہ قوم کو اطمینان و سکون سے رہنے دیا جائے
اور سید صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ اسید مجدہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر اس میں سہو ہوا تو اسے بیان کیا جائے اور اس سے رجوع کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور تمام مسلمانوں کو، بالخصوص تمام علماء کو، مسلک اعلیٰ حضرت کے مطابق مسئلہ بیان کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔